بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا لیکچر ٹائپ 2 مریضوں کے لیے بہت اہم ہے, ٹائپ 1 کے لیے نہیں. یہ پھر غور سے سن لینا. ٹائپ 2 مریضوں کے لیے, انسولین ریزسٹنٹ جن کو ہے. میری ساری ریسرچ, سارے لیکچر ایک چیز پہ ہیں, وہ ہے انسولین ریزسٹنس. ابھی کافی سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا, اگر آپ اس ڈائٹ پہ جو میں آج ڈائٹ پلان دے رہا ہوں آپ کو, تقریباً یہ آپ کو کامن لگیں گی چیزیں. یہ اگلے 40-50 سال تک اگر آپ زندہ رہیں گے تو آپ کو کسی شوگر دوائی کی انسولین کی ضرورت نہیں رہے گی. کیونکہ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ 30-40% انسولین اگر پینکریاس بچ جائے اور 20% اس سے آپ کا بچ جائے تو 50% آپ کے لیے 40 سال کے لیے کافی ہے. ریسرچ یہ بتا رہی ہے. تو اس لیے, اور اس کے بعد میں آخر میں بتاؤں گا کہ آپ کتنا صحیح کر رہے ہیں. وہ ٹیسٹ بھی بتاؤں گا, وہ آپ 1.5 مہینے بعد آپ کرا لینا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ بار بار کرتے رہنا ہے, سلی سے کرنا ہے. یہ بہت حوصلے کا کام ہے, اس میں جلدی نہ کریں. آپ 20-30 سال سے آپ کر رہے ہیں وہ, تو اس کو کچھ ٹائم تو دیں. یہ 3 سے 6 مہینے کا کورس ہے. انشاءاللہ مہینے بعد آپ کو فرق پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے جلدی نہ کرنا آپ اس میں, میری مہربانی. اور یہ دوسری پوری ویڈیو سنا کریں جلدی. یہ ایک 1915-16 میں لو کارب ڈینور, ایک کچھ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے, خدا ترس ڈاکٹر پروفیسر اکٹھے ہوئے, انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی. ان میں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان اسٹینڈرڈ امریکن ڈائٹ ADA ڈرگ کو ان کے اگینسٹ لو کارب ڈینور. کیٹو سے کئی لوگ الرجک ہو گئے ہیں, وہ کیٹوسس سمجھتے ہیں اس کو, اس وجہ سے انہوں نے لو کارب کہہ دیا ہے. تو ایک ہی چیز ہے, جہاں بھی لو کارب کا لفظ آئے گا تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, وہ ایک ہی چیز ہے. تو اس میں ڈاکٹر میریلا, انہوں نے پیپر پڑھا تھا پچھلے سال کہ پینکریاس ری ایویکنگ, پینکریاس کو دوبارہ کیسے زندہ کریں جو کام نہیں کر رہا. ان کی ریسرچ یہی تھی کہ پینکریاس سیل ڈیڈ نہیں ہوتے, وہ ری ایویکنگ چاہیے ان کو, وہ دوبارہ ڈفرینسیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس لیے وہ ان کی تھیوری بہت پاپولر رہی, اور میں بھی اس کو یقین کرتا ہوں. اور بھی کئی لوگوں کی آ رہی ہیں, 2-3 بڑی بڑی سٹڈیز ہیں, وہ انشاءاللہ ایک اگلے سال تک آئیں گی, پھر میں اس کو ری اپڈیٹ کر دوں گا. فی الحال آج تک جو بیسٹ ریسرچ ہے میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے ڈائبٹیز کی تعریف یہ کی ہے کہ انسولین ریزسٹنس پلس بیٹا سیل فیلئر. دیکھیں کہیں شوگر کا نہیں ہے, HbA1c یہ وہ جو کہتے ہیں. شوگر ایک سمٹم ہے, اس کو ہم ٹریٹ نہیں کریں گے, ہم اصل جڑ کو کاٹیں گے. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ انسولین ریزسٹنس ایک جڑ درخت ہے, اس کے ساتھ یہ پھل لگے ہوئے ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, دل کا ہے. تو آپ درخت کو کاٹ دیں, کیا بیوقوفوں کی طرح آپ ایک چھاڑیاں کاٹ رہے ہیں, وہ اگلے سال پھر آ جاتی ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں لائف لانگ اور کرونک ڈیزیز ہے شوگر. تو ٹھیک کہتے ہیں نا, درخت نہیں کاٹنے دے رہے مجھے. تو یہ چیز سمجھ لیں آپ. اچھا, یہ کیوں کام فیئر ہوتا ہے بیٹا سیل, اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے انڈیا کے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر BM ہے. یہ بیچارے 30 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جو گندم ہے اس کے اندر گلوٹین ہے, گلوٹین جو ہے بیٹا سیل کو ٹاکسن کرتی ہے, ڈیمیج کرتی ہے. 15-20 سال بعد یہ بہت دیر سے کہہ رہے ہیں, اور لیکٹن کے بارے میں بھی کہا ہے. دوسرا ولیم ڈیوس, یہ کارڈیالوجسٹ تھے, ان کی پوری سٹوری ہے, میں کسی لیکچر میں آپ کو سنا دوں گا ان کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا, یہ کیسے ذرا ہے. کارڈک سرجن ہے, اسٹنٹ ڈالتے تھے, بائی پاس کرتے تھے امریکہ میں. ان کے بک ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ساری برائیوں کی جڑ ویٹ ہے, گندم ہے, یہ آپ سوچنا, اور شوگر ہے. اچھا, ساری سٹڈیز کے بعد 3 تھیوری آئی تھی. اس میں ایک ہی آئی تھی کہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے, سوزش ہوتی ہے, اس سے یہ بیٹا سیل کام کرتے ہیں. دوسری تھی گلوکوز زیادہ ہوتی ہے. تیسری جو سب سے پاپولر تھی, جس میں رزلٹ 60% آئے تھے, وہ تھی لیپوٹاکسٹی. لیپو کہتے ہیں فیٹ کو, کہ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ لیور فیٹی ہو جاتا ہے فیٹ کی وجہ, انسولین کی وجہ سے. پینکریاس فیٹی ہونا شروع ہو گیا. فیٹی پینکریاس ایک نئی ٹرم انہوں نے ایجاد کی ہے. اچھا, اس کا کیا ہے کہ فیٹ جب جمع ہو جاتا ہے وہ کام نہیں کرتا, جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا. تو لیپوٹاکسٹی کے اوپر ان کا سارا ہے. میں اسی کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ختم کریں, پینکریاس کی فیٹ کیسے ختم کریں. یوں ہی آپ کام کریں گے, اس کا سانس لینا شروع ہو جائے گا, فیٹ نکل جائے گی, اور وہ انسولین 20-30% بھی اگر بنانا شروع کر جائے, بچ جائے, ریورس ہو جائے آپ کا, تو آپ کو ساری زندگی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں, ساری زندگی آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا, ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, آپ کو الزائمر نہیں ہوگا, یادداشت ٹھیک رہیں گی, اور بھی PCO وغیرہ جتنی میں بیماریاں انسولین ریزسٹنس کے بتاتا رہا ہوں وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گی, بچ جائیں گے ساری زندگی کے لیے. یہ بہت بڑا میسج ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے, ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, تو لہٰذا اس پہ غور کریں آپ. وہی میں نے جیسے بتایا ہے کہ 2 باتیں تھیں کہ بیٹا سیل ڈائی ہوتے ہیں یا ڈفرینسیشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ڈفرینسیشن ہوتی ہے. ڈفرینسیشن جیسے میں نے کینسر کے لیکچر میں بتایا تھا کہ سیل یہاں تو ڈفرینسیشن جائے گا, اس کے بعد وہ چلے جائے گا, ڈیڈ ہو جائے گا. تو اس سے پہلے ہی ہم اس کو اگر ری ویک کر لیں تو کہتے ہیں کہ 70-80% چانس ہے کہ سیل کام کر لے گا. تو بڑی زبردست تھیوری ہے, یہ چل رہا ہے ابھی ٹرائل. یہ ایک پیپر کی میں اسٹڈی پیش کر رہا ہوں.
تو بیٹا سیل کو نئی زندگی کیسے دیں، ریویکس کریں؟ یہ صرف میں ڈائٹ سے بتا رہا ہوں، سب سے سستا علاج ہے۔ امریکہ میں کیونکہ لا بنا ہوا ہے، وہاں انجیکشن لگاتے ہیں، اسٹیم سیل تھیوری ہے، 7 کروڑ روپے کا انجیکشن ہے، اس سے آپ حساب لگا لیں، یہ آپ کو میں مفت میں بتا رہا ہوں۔ اس کا رزلٹ 40% ہے، اس کا 25% ہے، آپ حساب لگا لیں۔ اس غریب ملک میں وہ علاج کبھی آنا بھی نہیں ہے، آ بھی جائے گا تو 2-3% لوگوں کے لیے ہوگا۔ آپ کے لیے یہی ہے، اسی کو بار بار غور سے سنیں، اسی پہ عمل کریں، اسی میں آپ کا فیوچر ہے۔ جی وہی ڈائٹ ہے جیسے میٹ ہے۔ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے سپر غذا لیور ہے، بیف کا لیور ہے، پھر مٹن کا لیور ہے، پھر چکن کا لیور ہے، تینوں ٹھیک ہے۔ سب سے اسٹرانگ بیف کا ہے، بیف کا مطلب گائے کا بڑا۔ آپ لیور کریں، یہ ڈیلی آپ نے ہفتے میں 2 دن لینا ہے آپ نے، اس کو کہتے ہیں کلیجی، مغز، دل، گردے، یہ پاوے شوربہ، یہ سب چیزیں اسپیئر پارٹس میں آتی ہیں، یہ ہائیلی نیوٹریشس ہے۔ اور کھانا کتنا ہے؟ 50 سے 100 گرام ہفتے میں 2 دفعہ۔ 50 گرام وہ لوگ کھائیں گے جن کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور ویٹ کم کرنا ہے۔ جو لوگ ویٹ کم کر چکے ہیں، جن کا ویٹ مینٹین کرنا ہے، وہ 100 گرام کھا لیں۔ یہ اسے 2 فگر میں نے دی ہوئی ہیں، ہر جگہ اسی طرح یہ اپلائی ہوگا۔ یہ اس میں سب سے بیسٹ ہمارا اپنا دیسی جو چرتی ہوئی گائے کا گوشت ہے وہ نہ ملے، پھر سیکنڈ نمبر تو آپ آ جائیں، مٹن ہے، فل فیٹ لینا ہے، چربی والا، چربی اتارنی نہیں ہے۔ ریور فش ہے، دریائی فش، یہ دریا سمندری بھی نہیں لینی اور اس کی فارم کی بھی نہیں لینی۔ اور دیسی چکن ہے ہمارا۔ اچھا نہ ملے تو آپ سوال سے پوچھتے ہیں، پھر آپ مجبوری ہے نا، مجبوری میں تو پھر نیچے آ جائیں آپ، جو فارمی مل رہا ہے وہی کھا لیں، کم سے کم اس سے تو بہتر ہوگا نا جو آپ کر رہے ہیں ابھی فاسٹ فوڈ سے۔ تو یہ آپ خود ترجیح طے کر رہی ہے آپ نے۔ اس لیے یہ 4 چیزیں یاد رکھیں، لیور، کلیجی، مغز، دل، گردے اور گوشت، یہ آپ کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ یہ گوشت جیسے دکھا رہے ہیں، دیکھیں یہ گراس فیڈ ہے، یہ ریڈ میٹ لینا ہے آپ نے۔ سفید گوشت وہ گرین ڈال رہے ہیں، وہ فارمی ہے، چھوٹے بچے ذبح کر رہے ہیں۔ آپ جب بھی جائیں، آسان طریقہ یہ ہے، گراس فیڈ وغیرہ تو مشکل ہے ڈھونڈ، آپ ریڈ میٹ دیکھیں جس میں چربی بہت کم ہو، جیسے کچھ شکلوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بیسٹ میٹ ہے، مٹن بھی اور بیف بھی۔ جو وائٹ ہو جیسے یہ ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی، یہ اس کو اوائڈ کرنا ہے آپ نے۔ اس کو کہتے ہیں ماربل، یہ درمیان وائٹ سٹیک ہے نا، ماربل جیسے ہوتا ہے، یہ سائڈوں پہ یہ گرین والا ہے، سویا اور گرین دے رہے ہیں، اس سے وہ بہتر ہے ریڈ جو ہمارا۔ اسی طرح فش ہے، اسی طرح دیسی چکن ہے، یہ سب ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیسی انڈے یا اومیگا 3 انڈے آج کل آ رہے ہیں، دیسی، میں بھی اومیگا 3 لے رہا ہوں، دیسی ملتے نہیں پڑے۔ 2 سے 4 کا مطلب کیا ہے؟ 2 وہ لوگ جو ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں، جو بہت زیادہ ویٹ ہے وہ 2 لیں، جو ویٹ کم کر چکے ہیں اور مزید نیچے نہیں کر چکے ہیں وہ 4 انڈے لے لیں۔ تینوں طریقے ہیں، آپ اس کو ہاف فرائی کر لیں، اس کو بوائل کر لیں، آپ اس کو آملیٹ کر لیں، جیسے آپ کا شوق ہے۔ اور اس کو کرنا کس میں ہے؟ کوکونٹ آئل، دیسی گھی اور مسٹرڈ آئل، انہی 3 میں کرنا ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں، بار بار ریپیٹ ہوں گی۔ یہ انڈے آپ دیکھ لیں، دیسی ہیں۔ اس میں پہچان میں نے سے ایک بتائی تھی کہ اس کی جو زردی ہوگی وہ اورنج ہوگی، جو دوسرا مرغا اس کی یلو ہوگی، نہ ملے تو پھر وہ مجبوری آپ لے لیں۔ تیسرا فیٹ ہے، سب سے امپارٹنٹ ہے، جو ہماری کیٹو ڈائٹ میں ہم نے جو کاربوہائیڈریٹ کم کیے ہیں تو اس کے بدلے میں فیٹ بڑھائیں گے۔ آپ نے 50% کاربوہائیڈریٹ کم کیے ہیں، 5-10 لے رہے ہیں، تو 50% فیٹ بڑھانا پڑے گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ 50 گرام سے 130 گرام آپ نے ڈیلی لینا ہے۔ 50 گرام کس کے لیے؟ جو لوگ اوور ویٹ ہیں، ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں، وہ 50 گرام لیں۔ جو کم کر چکے ہیں، جن کا کم ہو رہا ہے، روکنا چاہتے ہیں، وہ 130 گرام لے لیں۔ دیسی گھی، مکھن سب سے بہتر ہے، کیونکہ مکھن میں وٹامن ڈی، K2 منرل زیادہ ہوتے ہیں، وٹامن، کیونکہ جب اس کو بوائل کرتے ہیں، آپ گھی بناتے ہیں، تو اس میں یہ وٹامن ڈی اور K2 ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس لیے مکھن مل جائے تو وہ گھی سے بہتر ہے، نہیں تو گھی بھی ٹھیک ہے۔ کوکونٹ آئل ایکسٹرا ورجن ہونا چاہیے، سرسوں کا تیل ایکسٹرا ورجن ہونا چاہیے، اور اولیو آئل صرف ٹاپنگ کے لیے، زیتون کا تیل۔ تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ سارا کچھ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اچھا دوسرا، اس کے بعد ایک چیز آئے گی گرین لیف ویجیٹیبل۔ اس میں کچھ سبزیاں ہم نے بند کی ہیں، 4 سبزیاں مکمل، ٹماٹر، بینگن، شملہ مرچ، ساری مرچیں وغیرہ، یہ اور آلو۔ یہ نائٹ شیڈ ویجیٹیبل کہتے ہیں، یہ آپ نے بالکل نہیں لینی۔ 400 سے 500 گرام لے لیں، 300 گرام لے لیں، جتنا آپ لے سکتے ہیں۔ یہی سلاد ہے، اسپینچ ہے، ساری ڈیل آپ کو مل جائے گی اس میں۔ اور اس میں اچار یاد رکھیں، یہ فرمنٹڈ فوڈ ہے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ یہ پرو بایوٹک ہے، آپ کے پیٹ کے جو گٹ ہے، اس پہ میں ایک لیکچر کروں گا۔ 80% ہمارا امیون سسٹم گٹ کے اندر ہے، بیکٹیریا کے اندر ہے، یاد رکھنا۔ 300 ٹریلین بیکٹیریا ہیں ہمارے پیٹ میں، وہ وٹامن بناتے ہیں، منرل بناتے ہیں، سب کچھ بناتے ہیں۔ یہ اچار ضرور لینا ہے، ہر ویجیٹیبل اچار، کسی چیز کا لے لیں آپ،
آپ آم کا لے لیں, آپ لیمبو کا لے لیں, آپ ادرک کا آ گیا ہے, اس کا لہسن کا اچار آ گیا ہے, جس کا تھوڑا سا تو لینا ہے آپ نے ایک چمچہ. تو یہ ویجیٹیبل ہو گئیں, ان کو کروسیفرس ویجیٹیبل کہتے ہیں, یہ سب سے ٹب ہے. جو باقی ویجیٹیبل ہیں منع کی ہیں, ابھی کئی لوگ بار بار تو کریلے کا پانی اور بھنڈی, یہ ویجیٹیبل آپ نے چمچ سے کھانی ہے, کریلا چمچ سے نہیں کھا سکتے آپ, روٹی کے ساتھ بہت اعلیٰ ہے وہ. تو اس لیے جب روٹی چھوڑ دیا تو پھر یہ سبزیاں کھا سکیں گے نا آپ کے ذریعے. اس کو سلاد بنا لیں, کوشش کریں کہ آدھا کچا ہو اور آدھے کو بوائل کر لیں, اسٹیم کر لیں, روسٹ کر لیں, دونوں شکل میں کر سکتے ہیں آپ. جو لوگ ویٹ کم کر رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ کچی کھائیں یا بوائل کھائیں, وہ روسٹ نہ کریں. اور جو ویٹ کم کر چکے ہیں وہ اچھی طرح گھی ڈال کے روسٹ کر لیں, اوپر اولیو آئل ڈال لیں. تو یہ 2 طریقے چل رہے ہیں سارے. اچھا, اس کے بعد ابھی جو اگلی چیز ہے وہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ نیوٹرینٹ پہ. یہ تو پرانی چیزیں ہیں, آپ کو سمجھ آ جائیں گی, بار بار دیکھیں. 5000 ملی گرام پوٹاشیم ڈیلی لینا ہے آپ نے, سب سے امپارٹنٹ ہے. سالٹ, نمک تو ان چیزوں میں بھی مل جائے گا, گوشت میں بھی ہے. دوسرا پنک ہمارے سالٹ, ہماری وہی ٹریڈیشن, دوسرے سالٹ یوز نہیں کرنا. تو 5000 ملی گرام یہ ایک چارٹ دے دیا ہے میں نے, اس میں آپ کیلکولیٹ کر لیں. جو لوگ نہ کر سکیں پورا 5000 6000, وہ پھر یہ یوروسٹ کے ٹیبلٹس ہیں, یہ 2 صبح 2 دوپہر 2 شام یہ کھا لیں. یہ ضروری ہے 3 مہینے تک, یہ چھوڑنی نہیں ہے آپ نے. یہ سنی ڈی کیپسول بھی اسی طریقے سے ہر ہفتے 1-4 تک لینے پڑیں گے 3 مہینے آپ کو. یہ کیلسوب K2 کے لیے لینا پڑے گا آپ کو. اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ دونوں کٹھا D3 K2 ایک بر کا یہ لے لیں. یہ سپلیمنٹ آپ نے 3 مہینے ضرور لینے ہیں, یہ مسٹ ہے. اس کے بعد نٹس اینڈ سیڈ آ گئے, جیسے میں نے بتایا تھا 30 سے 50 گرام. 30 گرام وہ لوگ لیں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں, 50 گرام جو کر چکے ہیں. اس میں سب سے بیسٹ پری نٹ ہے, وہ یہاں ملتا نہیں ہے. اس میں 1 اونس میں 50 گرام میں 1 گرام ہوتا ہے کروٹ, پیکان میں 3 گرام ہوتا ہے, میگڈیل نٹ, یہ تینوں یہاں نہیں ہوتے. اس لیے میں اندازے ویسے ذکر کر دیا ہے. والنٹ ہمارے لیے سب سے بیسٹ, اخروٹ, اس کے بعد بادام. یہ آپ نے 30 گرام بنتے ہیں, 6-7 اخروٹ بنتے ہیں, 5-10 بادام بنتے ہیں. پمکن سیڈ, یہ پیٹھا کدو کے بیج ہوتے ہیں, یہ بیسٹ ہیں. واٹر میلن سیڈ, تربوز, خربوزے, اس کے بیج, اور سن فلاور سیڈ, یہ ہمارے عام ملتے ہیں. تو یہ نٹ بہت بیسٹ ہیں, صحت کے لیے بھی ہر لحاظ سے بہتر ہیں. یہ ہر طرح لینے ہیں. ابھی اس کے بعد ہمارے کلچر کا سب سے امپارٹنٹ ہرب اینڈ اسپائسز, یہ جو مسالے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے 15 سے 20 گرام ڈیلی لینا ہے آپ نے. جیسے جنجر, ادرک ہے, لہسن ہے, پیاز ہے, ہلدی ہے, بلیک پیپر ہے, سنامون, دال چینی ہے, کلوو ہے, پنک ہمارین سالٹ ہے. یہ سارے آپ تفصیل سے پڑھ لیں. یہ مکس کر کے ڈیلی آپ آملیٹ میں ڈال لیں, آپ سبزیوں میں ڈال لیں, آپ جب فرائی کریں گوشت کو اس کو بنا لیں, کباب بنانے اس میں ڈال لیں. یہ اتنے ڈیلی لینے ہیں. یہ سب سے امپارٹنٹ ہے جو اویک کرتے ہیں پینکریاس کو. یہ ہمارا کلچر بھی ہے, اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے یہاں لیتے رہے. اس لیے امریکہ والے سب زیادہ حیران ہوئے تھے 80s میں کہ یہاں کیوں کینسر کم ہے. پھر ریسرچ کی تو یہ ادھر ابھی بھی ٹاپ پہ ہیں, اور یہ بہت مہنگے ہو جانے, ایک دن آنا آپ کو ملنے کچھ نہیں ہے. اچھا, ابھی رہ گیا ہے پینے کی, ڈرنک کیا کریں. فلٹر واٹر پئیں, عام لیمن سالٹ واٹر, جیسا ہم نے بتایا تھا کہ آپ لیمن لے لیں, اس میں سالٹ ڈالیں, 1 لیٹر بنا لیں, پیتے رہیں. دوسرا بون برات ہے, 2 کپ ڈیلی پینے ہیں, سب سے بیسٹ بون برات ہے. پائے کا شوربہ ہو گیا. اچھا, دوسرا گرین ٹی, جنجر ٹی پی سکتے ہیں, بلڈ پروف کافی پی سکتے ہیں, بلیک ٹی, ایپل سائڈر ونیگر. یہ جتنی میں نے چیزیں بتائی ہیں ان سے فاسٹ نہیں ٹوٹتا. جب آپ 18-20 گھنٹے فاسٹ کرنا ہے اس میں کم سے کم, تو یہ آپ کا فاسٹ نہیں ٹوٹے گا. اس دوران بھی یہ لے سکتے ہیں آپ. یہ اس لیے یہ بہترین چیزیں ہیں آپ کے لیے, ان کو آپ ضرور لیں. کسی طرح اس کو آپ ضائع نہ کرنا, ایسا لینا, تسلی سے کریں, سمجھ لیں, بار بار دیکھیں, کوئی جلدی نہ کریں پلیز. اگر آپ اپنی زندگی کے لیے 10-15-20 منٹ نہیں یوز کر سکتے تو پھر آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. میں نے تو کبھی اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. تو اس لیے بار بار لوگ سوال کرتے ہیں, ویڈیو لمبی ہے, مجھے بھی میرا پروڈیوسر جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے, یہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. آپ آدھی کر کے 2 دفعہ دیکھ لیں, 3 دفعہ دیکھ لیں. اور اگر آپ 10-15-20 منٹ خرچ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اللہ میں پوچھے گا. تو اس کے بعد فاسٹنگ ہے. روزانہ 16-18-20 گھنٹے تک آپ نے واٹر فاسٹ کرنا ہے. واٹر فاسٹ میں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ساری پی سکتے ہیں آپ. ہفتے میں 1 دن 24 گھنٹے کریں, اور مہینے میں 1 دن 72 گھنٹے کریں. یہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ کر کے اس کے بعد آپ دیکھنا کہ یہ ٹیسٹ میں نے یہاں دیے ہیں آخر میں. ٹرائگلیسرائڈ سیرم کرا لیں ایک دفعہ, جب آپ شروع کریں پہلے کروا لینا دونوں ٹیسٹ, CRP اور ٹرائگلیسرائڈ. 1 مہینے یا 1.5 مہینے بعد اگر اس طرح کیا آپ نے, اس کے بعد کروا کے دیکھنا, اور پھر آپ دیکھنا یہ جو ٹرائگلیسرائڈ ہے یہ 80-90-70 تک آ جائے گا, اور سیلیکٹیو پروٹین 20-30-40 ہوگی پہلے آپ کی, وہ 4 پہ آ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
دعا کرنی چاہیے کہ آپ کا ری اویک ہو گیا ہے، وہ پراپٹ ہو گیا. تو اس لیے کنکلوژن اینڈ پہ پھر میں وہی بتاتا ہوں، میں سمرائز کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ، آپ آخر تک دیکھا کریں. کیٹو ڈائٹ، یہ اسپیشل کیٹو ڈائٹ ہے، واٹر فاسٹ ہے، ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز کے لیے آپ پچھلی ویڈیو دیکھنا، آگے بھی ویڈیو میں بتا دوں گا. HIIT اور ایروبک دونوں کرنی ہے آپ نے، اور ضرور کرنی ہے. اور بیسٹ نیند لینی ہے آپ نے، اور اسٹریس صحیح لینا. جو ہی آپ ڈائٹ کریں گے، نیند پوری کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اسٹریس ویسے ہی ختم ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. تو دوسرا اسٹریس کے لیے بہترین یہ ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، عبادت کریں. یہ غور سن لیں، میری ریکویسٹ ہے، اس کو تسلی سے سنیں. نہ سمجھ آئے تو خدا کے لیے اپنے کسی گھر والے سے، کسی پڑھے لکھے سے، محلے سے پوچھ لیا کریں. اس کو چھوڑ نہ دیں، اس کو یہ نہ کریں. اچھا جی، خدا حافظ.